وہ مسیحا کون تھا؟ اس ناول کو تحریر کیا ہے سیدہ شبانہ عظیم نے۔ او میرے خدا، اپیا کسی سے محبت کرتی تھیں اور انہوں نے آج تک ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس نے حیرانی سے سوچا تھا، اور وہ میری اپیا کو دھوکہ دے کر پتھر کا بنا گیا۔ میری ہستی مسکراتی اپیا کو کیا سے کیا کر گیا۔ اگر میرے سامنے وہ ظالم انسان آ جائے تو میں… انزلہ، کیا ہو رہا ہے؟ صبا نے آ کر اسے اپنی سوچوں سے چونکا دیا تھا۔ وہ اپیا میں صفائی کرنے… تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈائری کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے سر پر پہنچ گئی اور شیرنی کی طرح دھاڑی تھی اور اس کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی۔ سوری اپیا، میرا اسے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں اسے پڑھتی چلی گئی اور مجھ پر آج یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کو کسی نے دھوکہ دے کر اس حال تک پہنچایا ہے۔ کاش وہ میرے سامنے آ جائے، میں اس کا وہ حال کروں کہ وہ یہاں آیا تھا۔ صبا نے تلخی سے کہہ کر اس کی بات کاٹ دی۔ کیا وہ یہاں آیا تھا؟ مگر کب؟ انزلہ نے حیرانی سے کہا۔ اس دن کومل کو چھوڑنے آنے والا وہی دھوکے باز آدمی ہے، طہا ہمدانی۔ صبا نے بہت ہی آگ برساتے انداز سے انکشاف کیا۔ کیا؟ انزلہ گرتے گرتے بچی تھی۔ طہا ہمدانی؟ وہ حیرانی سے صبا کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ہاں انزلہ، مجھے بے مول کرنے والا وہی شخص ہے۔ صبا آج اس کے سامنے جانے کیسے کھلتی چلی گئی۔ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو آج بہہ نکلے تھے۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی اور اس نے پوری تفصیل کے ساتھ انزلہ کو بتا دیا، اور انزلہ جو اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی، اس پل اس شخص سے شدید ترین نفرت محسوس کر رہی تھی۔ اور اگلے دن وہ کومل کے گھر پہنچ گئی طہا کا پتہ معلوم کرنے، مگر حسن اتفاق سے وہ اسے کومل کے گھر پر ہی مل گیا۔ ارے آپ؟ طہا نے خوشگواری سے اسے مخاطب کیا، ورنہ وہ تو اسے کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ کومل کی زبانی اس کے بارے میں کافی معلومات کر چکا تھا، اور یہ بھی کہ انزلہ صبا کی بہن ہے، اور وہ انزلہ کے ذریعے ہی صبا تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا، کسی کی پرخلوص محبت کا مذاق اڑانے کا؟ بولیے، جواب دیجئے طہا ہمدانی صاحب۔ انزلہ نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے انزلہ؟ کومل نے اسے چپ کروانا چاہا۔ جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے میری ہستی مسکراتی بہن کو پتھر بنا دیا، ان کے جذبات کو اتنی گہری ٹھیس پہنچائی کہ وہ چاہ کر بھی سنبھل نہ سکیں، تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی گئیں، اور ہم ان سے خائف ہو گئے۔ جانتی ہو، صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے۔ یہی ہے وہ شخص جو ان کی محبت کو مذاق میں اڑا کر چلا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ طہا بھائی کے ساتھ تم اس طرح بات نہیں کر سکتی، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ کومل نے غصے سے انزلہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ مہمان؟ انزلہ نے طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ مہمان تو ان کو کسی نے اپنے دل کا بھی بنایا تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ مہمان بنانے کی اتنی کڑی سزا دی کہ وہ آج تک سزا بھگت رہی ہیں۔ وہ بہت دکھ سے بولی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انزلہ، آپ کو پوری بات معلوم نہیں، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ سچ نہیں۔ اب پہلی بار طہا نے اپنی زبان کھولی تھی۔ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے میں نہیں جانتی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری بہن کی زندگی بھر کی خوشیاں چھیننے والا کوئی اور نہیں، آپ ہیں۔ انزلہ نے انتہائی نفرت سے کہا۔ اور میں ہی آپ کی بہن کی زندگی بھر کی خوشیاں لوٹانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی انزلہ؟ پلیز، طہا نے بہت ہی مضبوطی سے کہا۔ کیا؟ انزلہ نے حیرانی سے طہا کو دیکھا۔ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے آپ کی اپیا سے محبت کی ہے، اور بے حد بے حساب کی ہے۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھیں، اور میں دھیرے دھیرے ان کو پسند کرنے لگا، اور پھر میرے دوستوں نے مجھ سے شرط رکھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے جال میں پھانس کر دکھاؤں۔ میں نے منع کر دیا، مگر ساتھ ہی تمہاری اپیا نے مجھے جیت لیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ بہت جلد میں اپنے والدین کو ان کی والدہ کے پاس بھیج دوں گا۔ جب میرے دوست مجھے شرط کے پیسے دینے آئے تو اتفاق سے تمہاری اپیا نے ہماری گفتگو سن لی، مگر ادھوری۔ پوری بات سنی ہوتی تو شاید اس طرح
بدگمان نہ ہوتیں اور نہ ہی غلط فہمی کو اپنے دل میں جنم دیتیں۔ وہ مجھے ایک لیٹر کے ساتھ ریزائن بھی دے گئیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا، کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، مگر صبا جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ اور اس دن جب میں کومل کو آپ کے گھر چھوڑنے گیا تب مجھے اچانک ہی میری زندگی بھر کی خوشیاں مل گئیں۔ طاہا نے ساری بات تفصیل سے انزلہ کو بتا دی اور انزلہ نے اس کی ہر بات پر یقین کیا تھا، کیونکہ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اسے خوشی تھی کہ اس کی بہن کو تو اس کا پیار مل گیا۔ اس کا کیا تھا، اس نے اپنے دل میں پھوٹنے والی کومپل کو مسل دیا تھا جس کی شروعات ہوئی تھی۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا پورا پورا ساتھ دوں گی، اس نے دل کڑا کر کے کہا۔ تھینک یو انزلہ، آپ نہیں جانتی ہو کہ آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں جلد از جلد آپ کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں صبا کے سلسلے میں، ویسے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، میں اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، طاہا نے محبت سے چور انداز سے کہا۔ کومل تو حیران تھی کہ یہ کہانی تو الٹ ہو گئی تھی۔ انزلہ سے کہانی شروع ہوئی اور صبا پر جا کر ختم ہوئی تھی۔ طاہا سے محبت تو انزلہ نے بھی کی تھی، مگر وہ اپنی بہن کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی اور ایک بہت اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ کیا کیا انزلہ؟ تمہارا کیا ہوگا؟ تم بھی تو طاہا بھائی سے محبت کرتی تھیں۔ کومل نے طاہا کے جاتے ہی انزلہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کومل، محبت کوئی زبردستی حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو دلوں کے سودے ہیں۔ وہ عپیہ سے محبت کرتے ہیں اور میں زبردستی انہیں حاصل کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اور عپیہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں تو جانے کیوں ان کے بیچ میں آ گئی، یا شاید خدا نے ان کو ملانے کے لیے مجھے وسیلہ بنایا تھا، انہیں میرے ذریعے ہی ملنا ہو اور میری عپیہ کو زندگی بھر کی خوشیاں مل جائیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر کہا تو کومل نے اسے سینے سے لگا لیا، اور پھر کیا تھا، اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ آج آخری بار اپنی اس ادھوری محبت پر آنسو بہا رہی تھی، دوبارہ کبھی نہ رونے کے لیے، اور کومل نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ جب انزلہ نے عادل کے لیے رضامندی دی تو امی اور صبا جہاں خوش تھیں وہیں حیران بھی تھیں کہ وہ اچانک راضی کیسے ہو گئی، اور انزلہ کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ احسن حیات نے فوراً ہی گھر میں تقریب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ خاندان بھر میں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ انزلہ اور عادل کو ایک بندھن میں باندھنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور ادھر ہی خالدہ بیگم بفر گئیں۔ آخر میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا ہے؟ کیا دیکھ کر آپ اپنے سب سے قابل بیٹے کو وہاں پھنسا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ان لوگوں میں؟ ہر لحاظ سے وہ بچی ہمارے عادل کے لیے موزوں ہے، انہوں نے ذرا تامل سے کہا۔ میں پوچھتی ہوں آخر ان میں اچھائی کیا ہے؟ خالدہ بیگم نے جل کر کہا۔ دیکھو خالدہ، وہ تمہاری بھی تو بھابھی ہے، اور پھر تم ان سے اتنا خار کیوں کھاتی ہو؟ احسن حیات نے تامل سے پوچھا۔ چلو وہ میری تو بھاوج ہے، مگر تمہاری اس سے ایسی کون سی رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے تم ان کی اتنی پرواہ کرتے ہو؟ خالدہ نے چمک کر طنزیہ کہا۔ تم شاید جانتی نہیں ہو بیگم کہ مہر سے میری خونی رشتہ داری ہے، اور وہ میری تایا ذات بھی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا؟ مگر اس سے پہلے تو آپ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا اس بات کا، انہوں نے حیرانی سے شوہر کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ایک بات اور سن لو کہ تمہارا شوہر اگر زندہ ہے تو اسی عورت کی وجہ سے، ورنہ وہ کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔ احسن حیات نے آج انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ باتیں بھی جو ابھی تک نہیں جانتی تھی اور نہ وہ بتا پائے تھے۔ مطلب انہوں نے شوہر کی صورت بغور دیکھی، مطلب یہ کہ اس عورت کا تمہارے شوہر پر بہت بڑا احسان ہے جس کا بدلہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ کیسا احسان؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ تمہارا شوہر اسی عورت کے دیے گئے گردے پر زندہ ہے جب میرے دونوں گردے فیل ہو گئے تھے اور مجھے گردہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے۔ میرے ماں باپ نا امید ہو کر آنسو بہا رہے تھے، تب ایسے وقت میں اسی عورت نے اپنا ایک گردہ مجھے دے دیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر حقیقت بتائی۔ ان کے انداز اور لہجے میں آج بھی مہر کے لیے عقیدت نمایاں تھی۔ جی؟
خالدہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معمولی نظر آنے والی عورت نے ان کے سہاگ پر اتنا بڑا احسان کر رکھا ہے. وہ جس عورت کو خاطر میں نہیں لاتی تھی وہ کتنی عظیم تھی، یہ تو ان کو آج پتا چلا. اور اب تم یہ بھی جاننا چاہو گی کہ اس نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو وہ بھی سن لو. اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر حالات ہمارے حق میں نہیں تھے، اس لیے ہم ایک نہ ہو سکے. اور جب حالات ہمارے حق میں ہوئے تو وہ بیاہ کر جا چکی تھی. بس جب سے لے کر تمہارے بھائی صاحب کے مرنے تک ہم ایک دوسرے سے بے خبر رہے. ان کے انتقال پر ہم ملے تھے، مگر باخدا اس کے بعد ہم نے اس موضوع پر کوئی بات چیت نہیں کی اور نہ ہی کوئی غلط سوچ ہمارے ذہن میں آئی. تم اس بات کو لے کر اپنا دل برا مت کر لینا. یہ سچ ہے کہ مہر نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس کا بدلہ میں زندگی میں تو کیا مر کر بھی نہیں اتار سکتا. مگر اب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف عقیدت ہے اور بس. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بیگم کو اپنے ماضی کا سب سے بڑا سچ بتا دیا تھا اور ہلکے پھلکے ہو گئے تھے اور وہ گمسم بیٹھی یہ سب سن رہی تھی. اور آج انہیں اپنی یہ معمولی بھاوج بہت بلندی پر نظر آئی تھی. انہوں نے بھی ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا تھا. ادھر انزلہ نے ہاں کی اور منگنی کی ڈیٹ فکس ہوئی. ادھر طہا نے اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیج دیا. انہوں نے آ کر صبا کو مانگا. طہا خود بھی ساتھ تھا، مگر جب صبا کو پتا چلا کہ یہ رشتہ طہا کی طرف سے آیا ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا. مگر انزلہ نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا. پلیز اپیا، جو غلطی آپ پہلے کر چکے ہیں اسے دوبارہ مت دہرائیں. کیا مطلب؟ کون سی غلطی اور تم میرے معاملے میں کیوں بول رہی ہو؟ میں اپنا اچھا برا بہتر جانتی ہوں، صبا نے تلخی سے کہا. یہی تو غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ اپنا اچھا برا جانتی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ نے اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کی ہوتی. آپ نے طہا بھائی کو بہت غلط سمجھا. وہ آپ سے اس دن بھی بے حد پیار کرتے تھے جس دن آپ ان کی گفتگو سن کر ریزائن دے آئی تھی، اور آج بھی اتنا ہی پیار ہے انہیں آپ سے. اس نے صبا کو حیران کر دیا. یہ سب تم کیسے جانتی ہو؟ صبا نے حیرانی سے پوچھا. یہ سب مجھے خود طہا بھائی نے بتایا ہے. آپ نے تو آج تک ہمیں اپنی نوکری چھوڑنے کی وجہ نہیں بتائی تھی، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو چھپائے نہیں چھپتے اور خود بخود سامنے آ جاتے ہیں. اس نے سنجیدگی سے کہا. کیا مطلب؟ کیا جانتی ہو تم؟ کون سے سچ کی بات کر رہی ہو؟ صبا نے بڑی بہن ہونے کا رعب ڈالنا چاہا. اپیا، آپ نے اس دن آفس میں طہا بھائی کی ادھوری گفتگو سنی تھی. اگر پوری سن لی ہوتی تو اتنے دن تک جو تلخی اور کرواہٹ لیے زندگی گزارتی رہی ہیں نہ گزارتی، بلکہ آج آپ کی زندگی کچھ اور ہوتی. اس نے مسکرا کر کہا اور دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح شرط لگانے پر وہ مجبور ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا. اپنے بابا کے بار بار شادی پر مجبور کرنے پر صاف کہہ دیا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے. کیا یہ بات ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ ورنہ کیا کمی ہے؟ اس شخص پر لڑکیاں مرتی ہیں ان کی شخصیت پر، مگر وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتے، کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ان کی نظروں میں آپ بس گئی ہیں. پلیز اپیا، آپ ان کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کریں گی. اتنا پیار اور محبت کرنے والے بار بار نہیں ملا کرتے، اور زندگی تو ویسے بھی بہت مختصر ہے. یہ تو محبت کرنے کے لیے ہی بہت تھوڑی ہے، اسے نفرت میں ضائع نہ کریں. انزلہ نے اسے بہت محبت پیار سے دھیرے سے سمجھایا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبتی چلی گئی. انزلہ کب کمرے سے نکل گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا. وہ جانے خلا میں کیا تلاش کر رہی تھی. کیا اب بھی تمہاری غلط فہمی دور نہیں ہوئی صبا؟ طہا نے اسے بری طرح چونکا دیا. وہ تو جانے کہاں گم تھی. طہا کی آواز پر چونک کر اس نے پہلے اسے دیکھا، پھر کمرے پر نظر ڈالی. وہاں انزلہ کہیں بھی نہیں تھی. آپ یہاں میرے کمرے میں؟ اس نے حیرانی سے کہا، مگر چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے کو سخت نہ بنا سکی. ہاں، آپ کے کمرے میں، اور یقین کریں کہ آپ کی والدہ کی مرضی سے ہی آیا ہوں. اس نے جلدی سے کہا تو صبا جلدی سے نظریں جھکا گئی. جانے کیوں دل پر جو گرد 3 سال سے جمی تھی پل بھر میں ہی صاف ہو گئی کہ ہر بات واضح طور پر سمجھ آ گئی، اور دل بھی خود بخود اس کی طرف سے صاف ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی تو نہ کہہ سکی. صرف نظریں جھکائے
بیٹھی رہی اور جانے کب آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرنے لگے اور اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ پلیز صبا، یہ ظلم مت کرو۔ تہا نے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹ لیے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، مگر تم تو ایسے چھپ کر بیٹھ گئیں کہ میری ہزار کوششوں کے باوجود نہیں مل پائی تھیں، مگر خدا نے ہمارے ملنے کا وسیلہ انزلہ کو بنا دیا۔ نہ میں اس دن کومل کو تمہارے گھر چھوڑنے آتا اور نہ ہی تم مجھے ملتی۔ اس نے مسکرا کر کہا، مجھے معاف کر دیں تہا، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ صبا نے بہت مشکل سے کہا، ایسا مت کہو صبا، معاف تو تم نے مجھے کرنا ہے، انجانے میں ہی صحیح میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ وہ شرمندگی سے بولا، مجھے شرمندہ مت کریں پلیز۔ صبا نے جلدی سے کہا تو تہا نے مطمئن ہو کر گہرا سانس خارج کیا۔ اب تو تمہیں اس رشتے سے انکار نہیں ہے نا صبا؟ میں باہر جا کر سب کو تمہاری رضامندی دے دوں؟ تہا نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تو صبا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ شرمانے سے کام نہیں چلے گا میڈم، منہ سے اقرار کریں۔ تہا اب موڈ میں آ گیا تھا، دل جو ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بھائی، ملاقات کا وقت اب ختم ہوا، اب آپ باہر تشریف لے آئیے، آپ کو سب لوگ باہر بلا رہے ہیں۔ انزلہ نے دروازے سے سر نکال کر کہا تو صبا نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ اسے اس پل بہت شرم آ رہی تھی تو تہا نے ایک جاندار کہکا لگایا، اب آپ میری اپیا کو تنگ نہ کریں اور سیدھی طرح باہر آ جائیں۔ وہ نظر بھر کر صبا کو دیکھتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پھر دونوں بہنوں کی منگنی ایک ہی تاریخ پر انجام پائی اور مہر سرخرو ہو گئیں۔ ایک خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔